اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الحیاء کلہ خیر، حیا پوری کی پوری ہی خیر ہے، یعنی کہ جتنی بھی اختیار کی جائے خیر ہے۔ اس کی ایک دلیل بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور بیٹھے ان کی مجلس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کی، لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اپنی تہبت جو کہ ان کی شن سے، یعنی کہ جو پنڈلی ہے اس سے تھوڑی سی اتر گئی ہوئی تھی، سائڈ پہ ہوئی ہوئی تھی، اس کو صحیح کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کیں اور وہ پھر چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اسپیشلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم جب آئے تو آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی جو ہے پنڈلیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی، یہ آپ نے ایسا کیوں کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت حیا والے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اتنے حیادار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیوں کو بھی ان کے سامنے ڈھک رہے ہیں اور ایک یہ حیا کا مظاہرہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں حیا میں آتی ہیں۔ ایک تو ابھی ہم اس پہ یہ بھی بات کریں گے کہ حیا جو ہے وہ کن کن چیزوں کی حیا ہوتی ہے، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لباس کی حیا ہوتی ہے، لباس کی حیا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رکھا کہ حیا، لباس کے حوالے سے ہمیں حیا اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اپنے سطر کا پتہ ہونا چاہیے، مردوں کا سطر کیا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا سطر کیا ہے، جس کے حوالے سے ہم بالکل آج کل بے خبر ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ مرد تو اس حوالے سے بہتر ہی ہیں فی الحال ابھی، یعنی کہ 100 میں سے کوئی 2 مرد ہی ایسے ملتے ہیں کہ کیونکہ ان کا سطر ہی اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ان کا سطر ہوتا ہے، اس کو تو ڈھانکا ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مرد صحیح لباس پہنے، لیکن خواتین تو جن کو عورتیں کہا گیا، عورت کا تو لفظ ہی ایسا ہے کہ عربک ورڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈھانپی جانے والی چیز، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ڈھانپا جائے، اس کو کور کیا جائے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جس کے لیے اسلام نے جیسے ابائے کا کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑی چادر کا کانسیپٹ دیا کہ اس کے اندر عورت رہے تو وہ ڈھکی رہتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری بہنیں جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، اور وہ ہماری بہنیں ہمارے ہی گھر سے نکل کے جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو لباس میں بھی سطر کا خیال رکھا جائے اور اس چیز کا دیکھا جائے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں فرمایا کہ جب تمہاری حیا کم ہوتی چلی جائے گی، جب تمہارے اندر یہ سینسٹیوٹی جو ہے اگینسٹ دس ایول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اس کا مطلب تمہارا ایمان بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہارا ایمان بھی کم ہو رہا ہے۔ تو لباس کے حوالے سے تو حیا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن حیا جو ہے اور بہت سارے چیزوں میں، حیا جو ہے وہ عقیدے کی حیا بھی ہوتی ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ انسان با حیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ، جیسے ہم کہتے ہیں یار تجھے حیا نہیں آ رہی تو فلاں کام کر رہے، کہتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے۔ عقیدے کی بھی حیا ہوتی ہے کہ انسان جس کو اس کا رب کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ اس کو حیا نہیں آتی، وہ جا کے جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دوسروں کے آگے جو ہے سجدے کرنے لگ دیتا ہے اور اپنا جو ہے ماتھا ٹیکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی حیا ہے کہ انسان جانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اس میں حیا اختیار کرنا۔ اعمال کی حیا، ایکشنز کی حیا ہے، ہم کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ منہ سے ایسی گالیاں بک رہا ہے، چیزیں بک رہا ہے، اس کے اندر حیا ختم ہو گئی، وہ با حیا انسان نہیں ہے، یہ بے حیا انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو حیا صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم اپنے لباس کو کے اوپر بہت زیادہ بس صرف لباس ہی شاید حیا میں، ہاں لباس تو ہے ہی بہت امپورٹنٹ چیز، وہ ہماری ظاہریت میں وہ چیز آ رہی ہے، لیکن اعمال کے حوالے سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کیا کام کرنے کو کہے گئے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کو گئے ہیں۔ اعمال کے حوالے سے ہم کتنے بے خبر ہو گئے ہیں، جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ تو اعمال میں اس چیز کی حیا انسان اختیار کرے کہ میں نے کیا کام کرنے، کون سے کام سنت میں آئے ہیں، کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعمال کی حیا میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کے اندر حیا ہے،
ہمارے آپ روڈ میں نکلیں اور بازار کے اندر دیکھیں اور معاملات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر اخلاقی حوالے سے حیا ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارے مثلا دیندار طبقے بھی جو ہے بہت زیادہ جو اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ لباس کی حیا کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن اخلاق کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کی کیسے جو ہے، اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں یا کوئی بھی ہمیں راہ چلتا مسافر ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی. ہم گاڑی سے اگر ہماری گاڑی کسی کے ٹچ ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی گالیاں ہم باہر دے کے نکلتی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اخلاق کے حوالے سے بھی ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. اتنی بیہودہ گالیاں کئی لوگ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اگر اخلاق کے حوالے سے بھی ہماری حیا کم ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے. صرف لباس کے حوالے سے ہم بہت غور کر رہے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں بھی حیا کو ہم اختیار کریں.